السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اگلا ہفتہ شروع ہو گیا اور آج اسلام آباد دنگل لگنے جا رہا ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے کہ جس میں 25 میں سے 8 ججز سپریم کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں. ججز کی پیکنگ چل رہی ہے اور اب وکلا بھی تحریک کے لیے آگے نکلے ہیں, سڑکوں کے اوپر آگے ہیں. وکلا بڑے کلیئر ہیں. وکلا کا نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا پہلے فیصلہ کریں آپ اور اس کے بعد کریں. اتنی جلدی کیا ہے؟ ویسے ایک بات بڑی حیران کن بات ہے, میں بھی یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ یعنی کیا ایسی جلدی ہے کہ یہ ججز اب 26ویں آئینی ترمیم کی آئینی حیثیت کو پہلے طے کر لے؟ کون سی پارلیمان کو منتخب لوگوں کی پارلیمان تھوڑا ہے. وہ تو فارم 45 اور 47 میں بننے والی پارلیمان ہے جس نے بیٹھ کر ججز کی جو بیٹھ کے ججز کی تعیناتیاں کر رہا ہے. وہیں سے کمیٹی بنی ہے اور وہیں سے 26ویں آئینی ترمیم آئی. پہلے 26ویں ترمیم کا فیٹ تو دیکھ لیں. کوئی یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ذاتی جنگ نہیں ہے, نہ جسٹس منیب اختر کی ہے, نہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ہے, نہ جسٹس شاہد وحید صاحب کی ہے, یا باقی اور ججز کی. اس طرح ہائی کورٹوں کے کئی ججز کی ذاتی جنگ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, یہ عدلیہ کی آزادی اور بیلنسنگ پاور بیلنس کی بات ہے. اور اب ہاں اگلی بات جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں چلتا چلوں اسی میں کرتے ہوئے کہ امریکہ میں بہت بڑی بیٹھک لگنے والی ہے وہاں, اور پریشر جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ پہ آئے گا. IMF کا پریشر تو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ آگے ہیں. انہوں نے یہ ججز کی تقرری, اس میں میرٹ اور یہ سارے عوامل کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ آ سکیں گے, کیا وہ اندر بیٹھ کر کہیں گے نہیں ججز ہماری اپنی مرضی کے ہیں, یہاں کوئی ایسے حالات نہیں بنتے, یا ججز آزاد اور خود مختار چاہیے. یہ بات وہ طے کرنے والی بات ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. یعنی میں ایسی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ کے سامنے وہ حالات لگا رہا ہوں نا. اور لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے, اسی تقرریوں کے کانٹیکس کے اندر ہائی کورٹ میں 4 اور تقرریاں جو ضلعی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے لے رہی, سیشن ججز سے لیے جا رہے ہیں. اور سیشن ججز میں بھی میرٹ کا دھیان نہیں رکھا گیا. یعنی یہاں جو لسٹ بنتی ہے میرٹ, یعنی یہاں سینیورٹی کے حوالے سے سینیورٹی کا پرنسپل ویسے ختم کر دیا. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے جب جسٹس قاضی فائز اس وقت سیریس ججوں کا شور ڈالا کرتے تھے تو میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی ایلیویشن کے لیے سینیورٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے. اور اس پہ ججمنٹ بھی بڑی واضح ہیں. یا تو ایسا نہ ہو ججمنٹ نہ واضح ہوں, ججمنٹ بھی بڑی واضح ہیں. تو ایسا کوئی پرنسپل نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہو. تو اسی طرح ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کانٹیکس پہ بھی اگر سینیورٹی کا پرنسپل رکھنا ہے تو یہاں بھی سینیورٹی کا پرنسپل ہونا چاہیے. لیکن یہاں پک اینڈ چوز کا پرنسپل ہے, جو کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ سیاسی کمیشن ہے, وہ سیاسی تقرریاں کر رہا ہے. حکومت وقت اور یہ لوٹ مار کا دریا جو ہے نا, یہ چلتا رہے گا, کوئی نہیں پوچھنے والا. اس ملک میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے اور جو ملک کا حال ہو گیا ہے, بتایا یہ بینڈ باجے یہی بجا رہے ہیں, یہ ملک آگے جا رہا ہے, بجائے کہاں چل رہا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے 4 ضلعی عدالتوں سے جج لانے کا جو فیصلہ ہوا ہے, ویسے تو یہ خلاف ورزی کی گئی. جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا رول 5(1) کی ضلعی عدلیہ اور وکلا کی متناسب نمائندگی یقینی بنائی جائے گی. اب لیکن تمام تقرریاں جو پہلے 9 کی ہوئی ہیں وہ میرٹ پر نہیں ہوئی, جب میرٹ پہ ہوئی ہیں صرف وکلا میں سے ہوئی ہیں. اور اب الگ ججز کے نام جو مانگے ہیں وہ اراکین کا مینڈیٹ ہی نہیں, نئے سسٹم کے ساتھ بینیفیشری بھی کر سکتے ہیں. دیکھنا ایک ججز ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کرنے کے بعد ٹرانسفر سینیورٹی والے معاملے پر 26 ترمیم کے پہلے ڈرافٹ میں آرٹیکل 200 میں باقاعدہ تجویز آئی تھی. جو جج ایک تو دوسری ہائی کورٹ میں آئے گا, سینیورٹی کا تعین اس کی پہلی ہائی کورٹ والی تعیناتی سے ہوگا. یہ اب تجویز بڑی اہم ہے کہ یہ آرٹیکل 200 میں ایک ترمیم لے کر آئے تھے اور مقصد یہی تھا. اب وہ مجزہ ترمیم بھی نہیں ہوئی, ترمیم کے بعد ہی بغیر ترمیم کے چیز سینیورٹی بھی دے دی اور جو ترمیم کی صورت میں دے سکتے تھے. یعنی اصولی طور پر تو وہ باقاعدہ آرٹیکل 200 میں ایک تجویز دی گئی تھی. تجویز یہ دی گئی تھی جب ایک جج دوسری جج میں جائے گا تو سینیورٹی جو ہے اس کی وہی سینیورٹی برقرار رکھی جائے گی, اور وہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر بھی اس ہائی کورٹ میں اس کو سینیورٹی دی جائے گی. لیکن اب یہ والی انٹرپریٹیشن تو یہ بھی ہونی ہے, یہ بھی معاملہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا. پھر دیکھیں گے اب 200 آرٹیکل کے تحت اور آرٹیکل 194 کی اگر سمپل ہم پڑھتے ہیں انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو انٹر اپون آفس کے حوالے سے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس سے تو مراد یہی ہے کہ جب آپ ایک عہدے پہ جائیں گے, جب آپ اس عہدے پہ جائیں گے تو آپ حلف لیں گے. تو اس ہائی کورٹ ضلعی ہائی کورٹ کی حد تک تو آپ کا حلف ہو گیا. جب ایک سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوں گے تو آرٹیکل 200 آئے گا. آرٹیکل 200 میں جو ترمیم یہ تجویز دی گئی تھی
کہ آپ جب وہاں آئیں گے تو سینیورٹی کا پرنسپل کیسے طے ہوگا. یہ ایک ویکیوم ہے جو ابھی تک طے نہیں ہو سکا. یہ طے ہوتا تو آگے حالات چلتے نا. طے نہیں ہوا یہ والا ویکیوم, اور یہ ویکیوم بڑا سیریس ویکیوم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور آج کا دن پاکستان اس کی عدلیہ کی تاریخ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ہی اہم دن ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے. حکومت وقت اور 26 ترمیم کے بینیفیشری ججز پورا زور لگائیں کہ ہائی کورٹ کے 25 ججز میں 8 جج سپریم کورٹ لے جائیں اور اپنی تعداد زیادہ بڑھا لیں. اور جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سامنے آئے تو ان کی تعداد زیادہ ہو, یہ ڈومینیٹ کر سکے اور 26ویں آئینی ترمیم کو بچا لیں. یعنی یہ اس وقت عدلیہ کی آزادی کی جنگ نہیں ہے جو ابھی بینیفیشریز بیٹھے ہوئے ہیں, جو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں, جو موجودہ حکومت بیٹھے ہیں. تو انہوں نے تباہی و بربادی کر دی ہے نا اس ہمارے آزادی کے نظام کی, عدلیہ کی آزادی کی تباہی و بربادی کر دی. اور جہاں تک ہے پاکستان کے جو وکلا ہے شرائع دستور پر پہنچیں گے. اور آپ کو پتہ ہے, میں نے پہلے بھی بتایا, ایک IMF کا مشن بھی پاکستان آیا ہوا ہے کہ ملک میں رول آف لاء, آزاد عدلیہ اور ججز کے تعیناتی کو دیکھنے آیا ہے. اس لیے اس حکومت کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, کیونکہ اب جب آزاد ججز, وکلا, سول سوسائٹی سے ملاقات ہوگی تو ان کی رپورٹ بھی بہت سخت آئے گی اور قرض ملنا بھی مشکل ہو جائے گا. کون چاہتا ہے, پاکستان میں تو کوئی نہیں چاہتا کہ قرض ملنا مشکل ہو, لیکن جس طرح سے آپ چیزوں کو چلا رہے ہیں یہ تو قابل قبول نہیں. یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کسی طرح سے بھی قابل قبول ہونی چاہیے. یہ بڑی میرٹ کی دھجیاں بگیری جا رہی ہیں. اور چلیں اب آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا افریقہ سے یورپ جانے والی کشتی میں اب جب ڈوبتی ہے تو پاکستانی ہوتے ہیں. تاریخی طور پر میں بتا رہا ہوں, جو میرے پاس ڈیٹا آیا ہے, پہلے ان کشتیوں میں صومالیہ, شام, افغانستان کے لوگ ہوا کرتے ہیں, پاکستانی ہوتے ہیں. لوگ حکومت سے نالا ہیں, ملک سے بھاگ رہے ہیں, نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اکانومی اچھی جا رہی ہے. پتہ نہیں اکانومی کیسی اچھی جا رہی ہے. وہ مہنگائی کا ڈبل ڈیجٹ سے کہہ دیں سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا. سوال یہ ہے کہ مہنگائی جان لا کر آپ نے کھڑی کر دی, واپس لے کے جائیں اس کو. غریب کا تو جینا دوبر ہو گیا, تنخواہ اس کے مطابق بڑھ نہیں رہی اور مہنگائی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے. یعنی کیا ہوا کیا, یعنی صرف آپ سنگل ڈیجٹ کو دیکھ کے رونا ڈونا ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے بہت بڑے تیر مار دی. یہ کوئی تیر تو نہیں ہے. لائن ہے ڈالر, جس ڈالر عمران خان کی جب حکومت کو گرایا تھا, جہاں ڈالر کھڑا تھا, جہاں پیٹرول کی قیمتیں کھڑی تھی, مہنگائی جہاں کھڑی, وہاں لے کے آئے نا. پھر سمجھ میں آئی نا کہ آپ نے کیا ہے, آپ نے تو مذاق بنایا ہوا ہے, بڑے بڑے اشتہار دے کے, ایڈورٹیزمنٹ دے کے, پتہ نہیں کیا کیا کر کے آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے. اور یاد رہے گا کہ یعنی کہ چھڑی گمائی اور معیشت جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی. اب پاکستان کا جو دشمن جو زہر گول رہے ہیں, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, زہر سے شر اور فساد بچانا مشکل ہے. مگر شہباز شریف صاحب, آپ بچوں کو یہ بتانا بھول گئے ہیں کہ آپ کا خاندان 1985 سے چلا آ رہا ہے, 40 سال سے قابض ہے اس ملک کے حکمرانی کے اوپر. اور شہباز شریف جو 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اور بڑا بھائی ایک بار صوبائی وزیر, ایک بار وزیر اعلیٰ اور 3 بار وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا. ایک دفعہ وزیر اعلیٰ جو بیٹا رہا ہے شہباز شریف صاحب کا, آپ کا بیٹا بھی وزیر, اور آپ کی بھتیجی جو ہے شہباز مریم صفدر, وہ بھی ہیں. تو کیا تقدیر بدلنے سے کس نے روکا تھا؟ اتنے عرصے سے آپ کے پاس تھی, جادو کی چھڑی آپ کے پاس تھی, اس وقت وہ کر نہیں سکے. اب ہر دفعہ کیا آپ کو نیا منجن لینے کے لیے عوام تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جعلی ووٹوں سے لے کر اقتدار میں آ کر کہیں اور ڈکی میں بیٹھ کر جنرلوں سے گیٹ نمبر 4 پر جا کر چھپ کر ملتے ہیں, اقتدار کے ڈیلیں کرتے ہیں. عدالتوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ وجہ یہ ہے اس ڈر سے کہ وہ میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں, ان کا اقتدار ختم نہ ہو جائے. یہ بھی بتانا چاہیے کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف پامالی ہو رہی ہے, اور ارب روپے کے کیسز دینے کی بجائے صرف وہ توشہ خانہ کا کیس یاد آ گیا کہ عمران خان کو کیسے لے کے جانا ہے کارنر پہ. کبھی یہ تو بتائیں کہ 2022 اپریل سے عمران خان کو گرانے کے بعد اب تک کتنے کے کرپشن کے کیسز کیے ہیں, کتنے کے میرٹ پہ آپ نے بیٹھ کر کرپشن کے پیسے نکلوا لیے ہیں آپ نے. یہ تو بتائیں نا ذرا, کیا کرپشن ختم ہوگی اس ملک میں؟ اس ملک میں کرپشن کھوکھلی کر دیا ہے, جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں اس ملک میں, زنگ آلود نظام کر دیا ہے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو بتائیں نا, چلیں شہباز شریف صاحب, قوم کو یہ بتائیں کتنے بڑے بڑے میگا کرپشن کے کیس جو عمران خان کے دور میں تھے, جو آپ نے ترمیم کر کے ختم کر دیا ہے سارا معاملہ. یہ تو بتائیں نا آپ, یہ ہمیں بھی تو سمجھائیں نا کہ اب تک کیا کیا ہے. ابھی تک تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی نا, ہم نے تو نہیں دیکھی کہ آپ نے کرپشن کا کہ بازار جو ہے نا وہ جو گرم ہو رہے تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں. کہاں ٹھنڈے ہوئے, وہ تو گرم کے گرم ہی ہیں.
وہ تو جڑوں تک پھیل چکے ہیں. کوئی کیس پاس آپ بتا دیں وہ کچھ نہیں بچا تو وہ اپنا ملک ریاض کا ایک کیس کر دیے نا, یعنی وہ تو بیچارہ پہلے ہی پھنسا ہوا ہے, اس کے پہلے ہی بڑی زیادتی ہوئی ہے, آپ نے اس کو کہاں گھسیٹا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.